جناب جاوید نقوی صاحب کو کہ وہ کرسی صدارت پر سرفراز ہوں. اور پینل کے شرکاء میں آج شامل ہیں جناب نسیم عارفی صاحب، براہ کرم تشریف لائیں. سینئر جرنلسٹ ہیں، روزنامہ اعتماد کے ایڈیٹر ہیں جناب نسیم عارفی صاحب. جناب عبدالسلام عاصم صاحب تشریف لائیں. جناب عبدالسلام عاصم صاحب اور ممتاز براڈ کاسٹر جناب اسلم فرشوری صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں. اور جناب سنجے دیویدی صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اس سیشن کا ذیلی موضوع ہے اردو اور ہندی میڈیا ورکنگ ایٹ کراس پرپزز، یعنی کہ اردو اور ہندی ذرائع ابلاغ مختلف مفادات یا مختلف مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار. اور حسب روایت ہم شروع کرتے ہیں اس سیشن کا. آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. حافظ منیر الدین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. اب روزیہ جو ہے عبدالسلام عاصم صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں گی. لاسٹ. اور اب جناب سنجے دیویدی کی خدمت میں گلدستہ پیش کیا جائے گا. اور میں درخواست کرتا ہوں کہ جناب نسیم عارفی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کیا جائے. نسیم عارفی صاحب جی سر. اوکے. اور اب جناب اسلم فرشوری صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا جائے گا. اب میں ہے یہ تھوڑی بہت سلجھ جائے بائی دا ٹائم وی اینڈ دس ڈسکشن. 6 لوگوں کا نام تھا لیکن 2 تو اس میں غائب ہو گئے ہیں اور اب 4 ہیں جن میں نسیم عارفی صاحب ہیں اور اسلم فرشوری صاحب ہیں. سنجے is probably the only one who will bring up the Hindi context forcefully. اور جناب عبدالسلام عاصم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تو میں وہی ترکیب سے چلوں گا جو کل میرے خیال سے نجم سیٹھی نے بہت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا تھا. اور میں پہلا سوال اس موضوع پہ اسلم
فارشوری صاحب سے شروع کروں گا کہ کہا یہ گیا ہے کہ یہ ان دونوں میں کوئی اختلاف ہے آئیڈیالوجیکل زبانوں میں، ہندی اور اردو میں. اسمپشن تو کم سے کم اس ٹاپک کا یہی دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے پبلشنگ ادارے رہے ہیں ہمارے ملک میں اور ہیں ابھی تک جہاں پہ تینوں زبانیں، نہ ہی صرف ہندی اور اردو بلکہ انگریزی. تو پہلا تو مجھے یاد آتا ہے نیشنل ہیرلڈ، جس میں کہ قومی آواز اور نوجیون، یہ 3 اخبار جو تھے الگ الگ زبانوں میں، لیکن شاید وہ ایک ہی آئیڈیالوجی کی، ایک ہی پرسپیکٹو کی، ایک ہی نہرویانزم کی عکاسی کرتے تھے. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید سہارا کا ایک گروپ اس وقت ایسا ہے جس میں کہ اردو اور ہندی اور غالباً انگریزی کا بھی استعمال ہو رہا ہے، اور وہ بھی شاید ایک ہی قسم کی آئیڈیالوجیکل نقطہ نظر کو رکھتے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اردو کو صحیح یا غلط مسلمانوں کی زبان کہہ کے یا مسلمانوں سے منسوب کر دیا گیا. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس سے بسم اللہ کریں کہ یہ کیا واقعی مسلمانوں کی زبان ہے اور ہندی کیا ہندوؤں کی زبان ہے اس معنی میں. اور مختصراً تاکہ ہم پھر 2 بار اس پہ آ سکیں، اور پھر اس کے بعد میرے پاس اس وقت کوئی کہہ کے کہ 1 گھنٹہ بھر ہے واقعہ، تو یہ ہے کیونکہ وی آر اسٹارٹنگ لیٹ. تھینک یو. بہت شکریہ شاہد صاحب. کو منظر میں رکھ کر بات کرنا چاہوں گا. حیدرآباد میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ ملاپ یہاں کا ایک کامیاب ترین اخبار رہا ہے جو اردو اور ہندی دونوں میں نکلتا رہا، اور کافی عرصے تک خاص طور پہ یدھویر جی کے زمانے میں ایک مشترکہ تہذیب کا اخبار کہلاتا تھا، اور بالکل ہندوستان میں ایک سیکولر اخبار کی طرح کام کرتا تھا حیدرآباد میں ملاپ. یدھویر جی جب تک حیات رہے، اور یدھویر جی کے انتقال کرنے کے بعد اس کو صرف ہندی کا اخبار کر دیا گیا اور اردو اخبار بند کر دیا گیا. اس کا ایک زمانہ تھا کہ ملاپ اخبار کو پڑھنے والے سب سے زیادہ مسلمان ہی ہوا کرتے تھے، خواہ وہ ہندی کا ہو یا اردو کا ہو، کیونکہ حیدرآباد میں ایک خاص طبقے کے لیے سوچ کے اس اخبار کا آغاز ہوا تھا کہ ان کی جو ضرورتیں ہیں، وہ جو جاننا چاہتے ہیں، ان تک معلومات کی فراہمی یا اطلاعات کی فراہمی کے لیے انہوں نے ملاپ کا ہندی ورژن یہاں سے نکالا. لیکن وہ اتنا کامیاب نہیں تھا. لیکن آج یہ عالم ہے کہ اردو اخبار بند ہونے کے بعد ملاپ کا اردو جو ایڈیشن نکلتا تھا یہاں سے وہ بند ہوا ہے. اس کے بعد صرف اور صرف ہندی کا اخبار چلتا ہے یہاں پہ. میں نے کبھی اردو اور ہندی کا کوئی ٹکراؤ یہاں پہ نہیں دیکھا، صحافت میں خاص طور پہ نہیں دیکھا. مطلب نہ ان کے صفحات پر کوئی اس طرح کے رنگ نظر آئے کہ جس سے دیکھ کر ہم یہ کسی طرح کی سوچ اور سمجھ کو بھی رنگ دیں وہ رنگ. اور اردو اخبارات میں بھی ہندی کے خلاف کسی قسم کا کوئی رویہ یہاں پہ محسوس نہیں ہوتا. میں شمالی ہندوستان کے بارے میں نہیں جانتا کیونکہ وہاں زیادہ ہندی کے اخبارات چلتے ہیں اور زیادہ اخبارات پڑھے بھی جاتے ہیں وہ. بلکہ میں جب کبھی شمالی ہندوستان جاتا ہوں تو راشٹریہ سہارا کے علاوہ مجھے، خیر اب تو انقلاب بھی پہنچ گیا دلی، لیکن سوائے راشٹریہ سہارا کے اردو کا کوئی اخبار ملتا نہیں پھر ہمیں پڑھنے کے لیے. تو ہندی پڑھنا پڑتے ہیں ہمیں، اور ہم ہندی پڑھتے ہیں. حیدرآباد میں ہندی اور اردو کی مشترکہ تہذیب ہے، جس کے نتیجے میں حیدرآباد میں کوئی قسم کا ٹکراؤ محسوس نہیں کیا میں نے. اور آج ماشاءاللہ ملاپ آج بھی ہمارا سب سے بہترین اخبار ہے ہندی کا، اور سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ چاہا بھی جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ایک طرح کی مشترکہ ہندی اردو کی یہاں پہ تہذیب بھی چلتی ہے. خاص طور پہ ادب میں میں نے محسوس کیا حیدرآباد میں، اور جنوبی ہندوستان میں خاص طور پہ ادب کی ایک شاخ ہے جسے آپ مشترکہ تہذیب کی شاخ کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں ہندی اور اردو کے مشترکہ تخلیق کار حصہ لیتے ہیں، اور نتیجے میں بہت کچھ بہتر باتیں جو اس ادب کی ہیں ہم تک آتی ہیں، اور ہماری جو باتیں ہیں اردو ادب کی وہ ہندی ادب کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچتی ہیں. تو حیدرآباد میں جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ حیدرآباد کی یہ روایت ہے، اور ناردرن انڈیا سے آپ کا اتنا رشتہ نہیں رہا ہے، اور اس کی وجوہات تو میں آپ سے بعد میں سمجھوں گا اس کی بات.
لیکن میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا بھی اخبار جو ہے حیدرآباد سے ہی شروع ہوتا ہے. اس کی چھاپ کہاں تلک ہے اور اس کے اغراض و مقاصد اگر آپ سمجھائیں, کیونکہ ایک پارٹی سے منسوب بتایا جاتا ہے, تو پارٹی سے منسوب ہونا اور ایک آئیڈیالوجیکل اخبار نکالنا اور اس میں بھی اردو کا استعمال بنسبت ہندی کے یا دونوں کے کو ایکسکلوڈ کر کے صرف اردو رکھنا, اس کے کیا معنی؟ ہلو جی نہیں قریب کریے, قریب کریے. یہ تو یہ لے لیں آپ. جی ہیلو یہ لیں آپ, یہ لیں. یہ تو جو اعتماد, روزنامہ اعتماد جو نکلا ہے وہ جنرلی بہت زیادہ مقبول ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اخبار کی جو شہرت اس لیے ہوئی کیونکہ یہ اخبار ایک سیاسی گھرانے سے نکلتا تھا, یعنی اویسی گھرانے سے, جو تعمیر ہمارے جماعت ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کی قیادت کرتے ہیں. جی, تو اسی لیے زیادہ اردو بولنے والے حیدرآباد کے جو بالخصوص پرانے شہر کے جو لوگ ہیں, اس کے بعد کے نئے شہر کے اندر بھی بسے ہیں وہ لوگ اردو اخبار کو پڑھنے لگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے اردو اخبارات نے مجلس کی خبریں کسی نہ کسی وجہ سے بند کر دی تھی, تو ان کو اخبار نکالنے کی ضرورت پڑی, تو انہوں نے اپنا اخبار نکالا اور وہ فوری کلک کیا. تو اب اس کی کوئی خاص وجہ تو نہیں بتائی جا سکتی کہ اس کی ہندی کیوں نہیں نکالی گئی, ہندی اخبار کیوں نہیں نکالا گیا, تیلگو اخبار کیوں نہیں نکالا گیا, کیونکہ ان کے جو فالوورس ہیں وہ اردو جاننے والے ہیں. اور وہ لوگ فالوورس نہیں ہیں جو دوسری زبانوں کی اخبارات پڑھتے ہیں, چاہے انگریزی ہو, ہندی ہو یا تیلگو اخبار ہو, وہ فالوورس نہیں ہیں. اردو اخبار والے, وہ اردو اخبار پڑھنے والے فالوور ہیں, اس لیے وہ مقبول ہو گیا اخبار. ہو سکتا ہے کہ اب مجلس دوسرے علاقوں میں پھیل رہی ہے, اس کو ضرورت محسوس کرے مجلس کی قیادت اور دوسرا زبان کے اخبار میں نکالنے کی کوشش کریں, لیکن ایسی کوئی ابھی تجویز سامنے تو نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے سنجے, ہلو, یہ جو ایک آئیڈیالوجیکل اخبار اردو کا, ایک آئیڈیالوجیکل اخبار ہندی کا, حالانکہ وہ شاید ڈیلی نہیں ہے, لیکن اگر میں کہوں کہ 5 جن سے آپ اس کو کمپیئر کریں, ایک ہندی کا جو بالکل رائٹ ونگ اخبار ہے, ایک اردو کا بہت ہی اس کا جو محدود کانسٹیٹوئنسی ہے, یہ کوئی ایک جھگڑے کی بنیاد ہے یا ڈیموکریسی میں اس کے لیے گنجائش ہے؟ پھر اس کے ساتھ آپ کیونکہ ہندی کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی بتائیں ساتھ میں کہ ان دونوں زبانوں کا جو ٹاپک سے ہے کوئی رشتہ ہے جو ساتھ ساتھ چلنے کا ہے یا ٹکراؤ کا ہے؟ ایک شعر سے شروعات کروں گا. ضرور. کہ سب میرے چاہنے والے ہیں, میرا کوئی نہیں, میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں. تو اردو کی سمسیا یہ ہے کہ اردو کا جو چھیتر ہے وہ بہت ویاپک ہے اور اس کا کوئی زمین اس کی کوئی نہیں ہے. یہ اردو کی طاقت بھی ہے, اردو کی کمزوری بھی ہے. جیسے تیلگو کی ایک اسٹیٹ اب 2 اسٹیٹ ہو گئی, بنگلہ کی اسٹیٹ ہو گئی, تمل کی اسٹیٹ ہے, اردو کا کیا ہے؟ تو میں اگر مجھے کہنا ہو تو میں تو اس دیش میں صرف 2 ہی بھاشائیں مانتا ہوں جو راشٹر بھاشائیں ہیں, جس کو نیشنل لینگویج آپ کہہ سکتے ہیں, ایک اردو اور ایک دوسری ہندی. تیسری کوئی یہاں نیشنل لینگویج نہیں ہے, سب ریجنل لینگویج ہیں, اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے خطوں میں بولی جاتی ہیں. اردو اور ہندی ایسی بھاشائیں ہیں جو پورے دیش کو سمبودھت کرتی ہیں اور پورے دیش میں وہ پڑھی اور دیکھی جاتی ہیں, اور بلکہ دنیا میں بھی. میں ابھی آپ کے حیدرآباد کے ایک اخبار کا
دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں کہاں اس کا ای پیپر دیکھا جاتا ہے. یہ سیاست کا میرے پاس ڈیٹیل ہے, تو دنیا کے کتنے دیشوں میں اس کو دیکھا اور پڑھا جا رہا ہے. میں نے اس طرح سے یہ ایک انترراشٹریہ بھاشا بھی ہے, پر کیونکہ کوئی ایک خاص علاقہ نہیں ہے پربھاؤ کا, اور مجھے لگتا ہے حیدرآباد کے علاوہ اردو کے اخبار ایک مست کہیں بہت زیادہ پڑھے نہیں جاتے اس پورے ملک میں, تو یہ اس کی ایک بھوگولک جو سمسیا ہے, کیونکہ اس بھاشا کا اپنا کوئی بھوگول نہیں ہے اور اس کا علاقہ بہت بڑا ہے, تو ایک پربھاؤ کا آکلن آپ نہیں کر سکتے کہ کتنا یہ پڑھا جا رہا ہے. پر کیونکہ اب دنیا بدل رہی ہے, انٹرنیٹ پہ اخبار پڑھے جا رہے ہیں, اور انٹرنیٹ جرنلزم ہی ریپلیس کرنے والا ہے پرنٹ کے جرنلزم کو, تو اس بھاشا کا مہتو دھیرے دھیرے بنے گا. ایک دوسرا میرا یہ کہنا ہے کہ بڑی پہنچ اور بڑی آواز کے باوجود ہندی کا جو رول ہے وہ تو راشٹر بھاشا جیسا ویوہار کرتی ہے, وہ نیشنل لینگویج جیسا ویوہار کرتی ہے, پر اردو نیشنل لینگویج جیسا ویوہار نہیں کرتی. اردو اپنے جیسے حیدرآباد کے جو اخبار ہیں میں نے پڑھے اور آپ سب کے انٹرویو میں اپنی میگزین میں کرائے تھے, تو وہ اپنے خاص علاقے اسلامک ورلڈ اس کے باہر نکلتے نہیں ہیں. مین جو ان کی آواز وہ رہتی ہے ایک طرح سے. تو کیونکہ یہ نیشنل لینگویج ہے تو اس کو ہندی کے برعکس ہی راشٹریہ بھاشا جیسا ویوہار کرنا چاہیے. ایک نیشنل لینگویج کا جو برتاؤ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی سوچتی نیشنل پرسپیکٹو میں سوچتی ہے, راشٹر بھاشا کی طرح سوچتی ہے. تو اردو کے لوگوں سے میرا ایک آگرہ ہے کہ وہ ایک تو نیشنل لینگویج کی طرح ویوہار کرنا پرارمبھ کریں, جو ایک بہت چھیتریہ بہت آنچلک سوچ ہے اردو کے اخباروں کی, شاید وہ ان کے پرسار چھیتر کے ناطے ہے, وہ چھوڑیں, کیونکہ اب وہ دنیا بھر میں پڑھے اور دیکھے جا رہے ہیں. خاص کر جو ٹیلی ویژن اردو کا اس سمے ہے, دنیا بھر میں اس کی پہنچ ہے, دنیا بھر میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے اخبار بھی تو دنیا بھر میں پڑھے جا رہے ہیں, اور آپ انڈیا کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ بھارت کو اگر کوئی جاننا چاہتا ہے آپ کے اخبار کے مادھیم سے, سیاست کے مادھیم سے, انقلاب کے مادھیم سے, تو وہ بھارت کا کیا چہرہ بنے گا دنیا کے اندر. تو ایک بڑی ذمہ داری اردو کے اخباروں پر ہے, اتنی ہی جتنی ہندی کی ہے. آپ نے اردو کے اخبار کا بھی اور اردو کے چینل کا بھی ذکر کیا ہے اس وقت, اور اس سے حالانکہ یہ سوال مجھے اسلم فارشوری صاحب سے کرنا چاہیے تھا, لیکن میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. عاصم صاحب, وہ یہ کہ جب اردو چینل دکھاتے ہیں تو پھر جو میں نے کل سوال اٹھایا تھا, باوجود اس کے کہ تمام لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ کسی مذہب سے وابستہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, یہ زبان کسی کمیونٹی کی کسی کمیونل زبان نہیں ہوتی, زبان کے بولنے والے کمیونل ہو سکتے ہیں, سیکولر ہو سکتے ہیں. لیکن جب ہم اردو چینل دیکھتے ہیں تو اس میں اسلام کو آگے کر دیا جاتا ہے اور اسلام کی اور دینیات کی باتیں ہوتی ہیں. ہم ترس جاتے ہیں کہ کس دن یہاں پہ ڈارون کی بھی بات ہو. آپ کریشن کی بات کرتے ہیں تو کیا ایوولوشن کی بات بھی نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں کہیں فتویٰ آ جائے گا؟ یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. میرا اس وقت بنیادی تعلق جو ہے ایجنسی سے ہے, اور 70s میں نے بھی اردو اخبار سے ہی کام شروع کیا تھا. اس وقت میں UNI میں ہوں, جو ایک ایجنسی ہے جہاں ہم لوگوں کو نیوز کے ساتھ ویوز مکس نہیں کرتے. اب میں نے جو آپ نے سوال کیا ہے ذرا سا اس کی تمہید باندھ دو پہلے, کہ اردو اور ہندی کے درمیان جو کراس معاملات ہیں, اردو کا صحافی اور اردو کا ریڈر دو الگ چیزیں ہیں. ہم صحافیوں کے طبقے سے ہیں, لیکن جو ہمیں پڑھ رہا ہے ریڈر, اس سے میرا براہ راست تعلق ہے. اب دونوں کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اردو اکیڈمی دہلی اور دیگر ذرائع ہیں جو اس وقت اردو کی تعلیم دے رہے ہیں, اور غیر مسلم بڑی تعداد میں اردو سیکھ رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ آ گئے ہیں. ان سے جو مکالمے ہوتے ہیں, میں وہ ایک مکالمہ بتا دیتا ہوں آپ کو. مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ اگر اردو کے اخبارات ایک ہفتہ پڑھیں اور کوئی دوسرا اخبار نہ پڑھیں تو پوری ملت مظلوم نظر آتی ہے. ایک ہفتے تک صرف اردو اخبار پڑھیں تو پوری ملت مظلوم نظر آتی ہے.
اس کے بعد آئندہ ہفتے آپ ایک ہفتے ہندی اخبارات پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں یہی قوم فساد کی جڑ ہے. تو یہ دو طرح کے تاثرات، ظاہر ہے کہ تاثرات جو ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے اخذ کر لیا، ہم نے یہ دیا نہیں ہے آپ کو، تو جیسے ہاف ٹروتھ کی بات ہو رہی تھی کہ یہ پھر آدھا سچ ہو جائے گا. UNI اردو سروس یہ 92 میں شروع ہوئی، تو اس میں ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہندی سروس 82 میں شروع ہوئی تھی اور اردو 92 میں. ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں کہ اردو کے مسلمانوں کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ اردو والے کور کرتے ہیں، اس کو ترجمہ کرتے ہیں ہندی والے، انگریزی والے، یہ سوچ کر کے کہ آپ نے اپنے معاملات بڑے اچھے کور کیے ہوں گے. ہم شاید جاتے تو ان کے جذبات کو کور نہیں کر پاتے. اب جب ہم کور کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ایک لفظ جذبات، تو ہم وہاں سوچتے ہیں کہ ہم جذبات کو کس انداز سے کور کریں. مسلمانوں کے بنیادی جذبات کیا ہیں؟ جو چینل شو کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے بنیادی جذبات نہیں ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ مطلب ہے کہ اردو چینل جو ہیں وہ اسلامیات لے کے بیٹھ جاتے ہیں. مسلمانوں کے جذبات اسلامیات نہیں ہیں، مسلمانوں کے جذبات بالکل وہی ہیں جو ایک غیر مسلم کے ہیں. لیکن پھر وہی معاملہ آ رہا ہے کہ ایک اسٹیریوٹائپ سوچنے والے کا، سمجھنے والے کا، TRP ساری چیزیں بن جاتی ہیں، وہ بنیادی چیز جو ہے غائب ہو جاتی ہے، اور ایک تفریق جو ہے معاشرے میں وہ کچھ نہ کچھ بالواسطہ ہماری طرف سے بھی قائم ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم براہ راست اس کو فیل نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم فیل نہیں بھی کر رہے ہیں لیکن میرے طرف سے عملاً وہ ہو رہا ہے تو رزلٹ بھی سامنے آئے گا. تو جو اردو ہندی کے درمیان جو ایک تفاوت ہے، جو میں نے آپ کو ریڈر کا بتا دیا کہ اس ریڈر نے کہا کہ میں اگر ایک ہفتہ لگاتار اردو اخبار پڑھوں تو مسلمان مظلوم نظر آتے ہیں، اور ایک ہفتہ لگاتار ہندی اخبار پڑھوں تو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا میں فساد کی جڑ ہے. اب آپ بتائیں کہ اس میں ہمارا دخل ایز اے صحافی تقریباً میرا خیال ہے اس ریڈر نے کلیئر کر دیا. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم غور کریں کہ اگر اب یہ تاثر گیا ہے تو اس میں میرا رول کتنا ہے. بہت خوب. تو ایک جو بات نظر آ رہی ہے، ایک کامن تھریڈ، آئیں گے ہم آپ کے پاس، ان سے فارغ ہو کے ہم آپ ہی کے پاس آئیں گے. ضرور ضرور ضرور. آپ کا تو میں نے نام لے کے پکارا ہے صاحب، آپ کے اخبار کا نہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک ریلیجیس ریوائولزم کا بحران اس وقت زبردست طریقے سے اسرائیل سے لے کے اور مشرق وسطیٰ میں دیگر ممالک ہوں، چاہے وہ ایران کی حیثیت سے ہو یا سعودی عربیہ کی ذات سے ہو، اور اس کے آگے بات چلی گئی ہے اسلامک اسٹیٹ تک. ایک تو یہ کہ اسرائیل کا ہے، اگر بائبل بیلٹ میں چلے جائیں، اور ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک گویا کہ ایک چیز بنائی جا رہی ہے، جیسے کہ اس کو اینول پہ رکھ کے مڑھا جا رہا ہے، اور وہ ہے ایک قسم کی ہندوازم جو نئی ہے، بالکل اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے، جو تھی جس سے ہم آشنا ہیں. جے رام جی کی ہندوازم، اب جے شری رام کی ہندوازم، دونوں میں بہت انتر آ گیا ہے. تو یہ ریلیجیس ریوائولزم کو اس کانٹیکسٹ میں آپ کیسے دیکھیں گے؟ کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اردو والا اسلام کو آگے لا رہا ہے اور ہندی والا جے شری رام کو آگے لا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو اس میں ریزن کی آوازیں ہیں وہ بالکل ہی پامال ہو گئی ہوں یا ختم ہو گئی ہوں. میں سمجھتا ہوں رویش کمار جیسے لوگ ہیں NDTV میں جو کہ ہندی چینل چلاتے ہیں، وہ اچھے لبرل آئیڈیا جو ہے انڈیا کا اس کی عکاسی بھی کرتے ہیں. تو میں جاننا چاہتا ہوں ریلیجیس ریوائولزم جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جو ہندوستان میں زور پکڑ رہا ہے، پینگے مار رہا ہے، پھیل رہا ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں یہ چینلز اور اس کی زد میں جو یہ اخبارات ہیں ہندی اور اردو بھی انگریزی کے علاوہ، تو اس پہ کتنا اثر ہوا ہے اور اس کا رستہ کیا ہے اس سے نکلنے کا، یا نہیں نکل سکتے ہیں؟ زید بھائی، 2001 میں جب ETV اردو کی منصوبہ بندی، مطلب یہ تو خیر 1999 سے ہو رہی تھی تیاری اس کی، اور 2001 میں اس کا آغاز ہوا. اگر اس دور پر نظر ڈالیں آپ، جس دور میں
میں اپنے ٹیلی ویژن کی بات کروں گا، کیونکہ وہ سوال جب آپ نے عاصم صاحب سے کیا تھا تو میں چاہتا تھا کہ اس کا جواب دوں. اس زمانے میں معیشت میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں ہمارے پاس ہو رہی تھیں. اکانومی کا ایک عجیب و غریب سا ریوائول یا ترقی کہیے یا اسے آپ اس کی دوڑ کہیے وہ تھا، اور اس کے پیچھے لوگ مسلسل بھاگ دوڑ میں مصروف تھے. جو کوئی بھی چینل کی بات سوچتا وہ سب سے پہلے معیشت کا پہلو ایک نمبر پہ رکھ کے بات کرتا، جبکہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ جس طرح سے آپ واقف ہیں اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت سینئر صحافی حضرات موجود ہیں، کہ اس زمانے میں اخبار کا جب آغاز ہوتا تھا تو اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں تک اس بات کو پہنچانا ہوتا تھا جس بات کو وہ دیکھتے تھے. ساتھ ہی ساتھ ان کے علم میں اضافہ کرنا، پیسے کمانے کا مقصد ہو سکتا تھا ظاہری طور پہ کچھ ہوتا ہوگا، لیکن اتنی زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی. لیکن آج اگر آپ غور کریں تو ہمارا ٹیلی ویژن چینل وہ ٹی آر پی کے لیے بھاگتا ہے، پیسے کمانے کے لیے بھاگتا ہے. ابھی فیصل صاحب گفتگو کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ایک ہی موضوع پر کل ہمارے 2 دن سے ہمارے یہاں ہمارے ٹیلی ویژن جڑے رہے، ایک ہی موضوع پر گفتگو کرتے رہے، ایک ہی ٹیلی ویژن نیوز کو ہائی لائٹ کرتے رہے. مطلب یہ رہا کہ مذہب کی طرف جانے کے لیے بھی راغب کرنے والی وجوہات بہت ساری ہیں ہمارے پاس. مثلا جب یہ ای ٹی وی اردو کا آغاز ہوا، میں اس کے بنیادی ہیڈ کی حیثیت سے کام کرتا رہا. اس دور میں کیو ٹی وی اسٹارٹ ہوا، پاکستان سے کیو ٹی وی آتا تھا، اور جہاں جہاں ہم نے سروے کروایا وہاں یہ پتا چلا کہ صاحب کیو ٹی وی زیادہ دیکھا جاتا ہے بنسبت کسی اور ٹیلی ویژن چینل کے مسلمانوں میں. پھر وہی میں بتاؤں گا کہ مسلمانوں سے چونکہ اردو کو جوڑا گیا، مسلمانوں کی طرف ہی دیکھا گیا، انہی میں سروے کیا گیا، انہی سے جانچ پڑتال کی گئی، انہی سے بات چیت کی، انہی سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کس حد تک اس چینل کو یا اس میں پیش ہونے والے پروگراموں کو دیکھتے اور پسند کرتے ہیں. تو نتیجے میں مسلمانوں کا سیدھا سا جواب تھا کہ صاحب آپ کے پاس سیریل بھی وہی آ رہے ہیں جیسے زی میں آ رہے ہیں، جیسے سونی میں آ رہے ہیں، اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں. آپ کیا نیا پن کیا ہے؟ آپ کیا ہے کیا چیز ہندوستانی چینل میں ہندوستانی پن کیا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ ہندوستانی پن لے آتے، انہوں نے کیو ٹی وی کو کاپی کرنے کی کوشش کی. نتیجے میرا اور شمع زیدی کا ان سے کافی اختلاف رہا، اس کی پیشکش میں اختلاف رہا، اس کے پریزنٹیشن کے سٹائل کو بدلنے پہ ہمیں اختلاف رہا. کیونکہ میری یہ کوشش تھی کہ اردو کا چینل ہے تو پھر وہ اردو زبان اور ادب کا چینل ہو، وہ کسی قوم کا یا کسی زبان بولنے والوں کا مشترکہ یا کسی اکیلے کا چینل بن کر سامنے نہ آئے. اور نتیجے میں یہ ہوا کہ ای ٹی وی میں شروع میں ہم نے ابتدا کی کہ صبح کے وقت آغاز کیا اس کا، اور اس میں قرأت اور نعت اور منقبت وغیرہ کو آغاز ہم نے شروع میں ڈالا. لیکن پھر یہ جب دیکھا گیا کہ صاحب اس چینل کے صبح کے پروگرام کی ٹی آر پی اچھی مل رہی ہے، تو جب کمانے کا بھوت سوار ہوتا ہے تو کمانے کے لیے مختلف اوقات کی تبدیلی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یہی ہوا کہ ای ٹی وی اردو بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیوز ویوز اور ریویوز کے بعد وہ صرف مذہبی چینل ہو کے رہ گیا. اس میں ادب سے کوئی تعلق آج بھی نہیں ہے، ادب کے فروغ کی کوئی بات سوچتے بھی نہیں ہے. جی، ادب تو ایک پہلو ہوا ہمارے مسائل کا. ایک جو بات پورے معاشرے کی ہے، ہندوستان کی، اور ہندوستان میں تمام قسم کے ٹاپکس ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ نے جو ایم آئی ایم کا اخبار ہے اس کی نگاہ میں اگر میں آپ سے کہوں کہ نیشنل کرائم بیورو ہندوستان کا جو ہے جی وہ کہتا ہے کہ روز 4 دلت عورتوں کے ساتھ نان دلت زنا کرتے ہیں، اور اس طرح سے اتنا قتل ہوتا ہے. اور یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو رپورٹ 10% ہوتی ہیں بائی رول آف تھم. اور وہی کرائم بیورو جو ہے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ 2012 میں جب دلی میں اس خاتون کے ساتھ یہ کرائم ہوا اور بے انتہا پورے ملک میں اس کی جو تھی ایک ریولژن کی لہر دوڑی، اسی سال اس ملک میں 1574 دلت مہیلاؤں کے ساتھ زنا ہوا.
یہ آپ کے اخبار کے لیے دلچسپی کی سٹوری ہے, انٹرسٹ کی سٹوری ہے, تو پھر یہ MIM کا جو چشمہ ہے جی اس کی کیا پہنچ, ایک فلٹر کیا ہے؟ نہیں, ایسی خبریں بھی ہے تو MIM کے اخبار میں چھپتی رہی ہے, چونکہ MIM دولتوں سے بھی خری ہو رہی ہے. لیکن اصل مسئلہ نقوی صاحب یہ ہے کہ اردو اخبارات ہو یا کوئی دوسرے بعض اخبارات ہو, یہ پہلے ہم کو سوچنا چاہیے کہ وہ اخبارات کے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. وہ اخبارات کے مالکین رہتے ہیں, ایڈیٹر ہوتے ہیں, اور وہ اخبارات کے مالکین ہی یعنی سرمایہ کاری کرنے والے ہی خود پالیسی ساز ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں انڈیپینڈنٹ اخبار کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. بنیادی طور پہ وہ ہے سب سے بڑا. میں اردو اخبارات کا المیہ, اردو میڈیا کا المیہ یہی ہے کہ وہ یا تو سرمایہ داروں کے ہاتھ میں یا تو پھر جس نے نکالا ہے اس کے ہاتھ میں ہے. بھائی یہ آپ نے بالکل بڑی بنیادی سی بات پہ انگلی رکھی ہے کہ یہ لالا کا کھیل ہے, اور ہم لوگ سب جو ہیں اس میں کھڑے ہو کے, جیسے نظام کے سامنے بیگم اختر کبھی کبھی گانا گاتی تھی, اسی طرح سے ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے. اور لالا جب چاہتا ہے تو 3-4 لوگ جو کل تھے, جو سٹارز تھے, وہ لوگ تھے جن کو لالا نے یوں نکال دیا, یوں جب جی میں آیا یوں نکال دیا. تو اس میں آپ کے پاس کتنا ہے منوور کے لیے چانس؟ بات انہوں نے بالکل صحیح کہی ہے. تو اس میں یہ ہندی اور اردو اور انگریزی کا مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا ہے. سکھی لالا مدر انڈیا والا اگر اخبار چلانے لگے تو آپ کیا کریں گے؟ سر ہندی اور اردو میں تھوڑا سا مینجمنٹ کا جو وہ ہے اس میں تھوڑا سا انتر ہے. ہندی میں کیا ہے, ہندی میں انگلش میں کارپوریٹس بڑی سنکھیا میں آ گئے, اور اب مطلب ایک کسی خاص وچار پر اسی کو لالا کہہ رہے ہیں بائی دی وے, جو کارپوریٹس کہہ رہے ہیں آپ. نہیں, اردو کے اخباروں کی استھتی یہ ہے کہ اردو کے اخبار ایک ویکتی کے دوارا چلائے جا رہے ہیں, کمپنیوں کے دوارا نہیں چلائے جا رہے ہیں. مطلب ایک ویکتی کی سنک پہ بھی اردو کا اخبار چل سکتا ہے. ہندی کے اخباروں میں ابھی اتنی استھتی نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے اخباروں میں تو ہے, پر جو بڑے اخبار ہندی کے ہیں یا انگریزی کے جو بڑے اخبار ہیں, پاکستان میں چینل چلنے والا ہے, گھی بنانے والا جو ہے وہ شروع کر رہا ہے. یہاں پہ بلڈرز جو ہیں آئے دن 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر دیا ہے. ان کو ایکسیس مل جاتا ہے صاحب. وزیر اعظم اگر بلا لیتا ہے یا وہاں آرمی چیف بلا لیتا ہے تو اس گھی والے کی کہاں رسائی تھی بغیر اس کے چینل کی. تو اس کو بھی دیکھ کر آپ جاری رہیں. جی, تو تھوڑا سا جو ایک مینجمنٹ کا وہ ہے, جی, پربندھن کا جو طریقہ ہے, جی, جیسے آپ گجرات کے اخباروں میں دیکھیں گے, جی, تو گجرات کے جو اخبار ہیں وہ پرائے ٹرسٹوں کے دوارا چلائے جا رہے ہیں. سب سے ادھک ٹرسٹ کے اخبار گجرات میں ہیں, جی, اور اردو اخباروں میں ایک ویکتی مالک ہے, ایک ویکتی چلا رہا ہے. ہندی اور انگریزی میں مینجمنٹ تھوڑا سا الگ طرح سے ہے, جو بہت ساری میڈیا کو چلاتے ہیں الگ الگ. حالانکہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کراس میڈیا اونرشپ پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے کہ جو اخبار نکال رہا ہے وہ ٹیلی ویژن نہیں چلانے پائے, جو ٹیلی ویژن چلا رہا ہے وہ ریڈیو چلانے لگے. تو ایک مونوپولی کی جو بات آ رہی ہے. دوسری بات ہے کہ ہندوستان کی جو ڈائیورسٹی ہے, ہندوستان کی جو ووھتا اور جو بہولتا ہے, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بہت سی وائسز ہوں. لوکتنتر کی ایک خوبصورتی, اس میں کوئی بہت بری بات نہیں ہے کہ وہ IM اپنا اخبار لے کے آ رہی ہے یا جلتا اپنا ٹی وی لے کے آ رہی ہے یا کوئی اپنا اخبار چلا رہا ہے. لوگوں کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے. مول تو بات ہم ہیں, ریڈر ہیں. ریڈر اگر ریجیکٹ کر دے گا, جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ایک بہت ہمیں تو بڑا اچھا لگا, میں نے لگ بھگ ٹی وی دیکھنا بند کر دیا تھا. جی, میرے جو سیریلس آتے ہیں منورنجن کے چینل پر, ابھی جو زندگی لائیو نام کا ٹی وی شروع ہوا, کیونکہ اس میں کہانی ختم ہو جا رہی ہے 13-14 ایپیسوڈ میں, تو ہم نے پھر سے اس کو دیکھنا شروع کیا سیریلس. تو اگر کوئی نیا پریوگ ہو رہا ہے اور لوگوں کے اوپر لوگ اس کو سویکار کرتے ہیں, کوئی اخبار چل رہا ہے یا کوئی چینل چل رہا ہے, تب جب لوگ اسے سویکار کرتے ہیں, ایسے نہیں چلتا. لوگوں کی ایکسیپٹینس تو مسٹ ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں اگر نئے طریقے سے چیزیں ہوں گی, نئے طریقے سے چیزیں لوگ کریں گے تو ان کو سویکرتی ملے گی. وہ ہندی اور اردو کا بہت مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ابھی کل پاکستان کے سارے ہمارے لوگ بول رہے تھے تو ہمیں تو نہیں لگا کہ کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور تو مسئلہ تو جھگڑا ہے ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہندی اردو کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, اور ہندی اردو ایسی ہے کہ ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں. تو اس لیے بھاشا کا کہیں کوئی وہ نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ہاتھ میں ایک اخبار ہے, یہ جب میں BA میں پڑھتا تھا, کمال صاحب یونیورسٹی کور کرتے تھے, اس سے میں نوار ٹائمز کے رپورٹر تھے. یہ ہم کیسر باغ سے اخبار روز خرید لیا کرتے تھے, سب ویکلی اخبار جدید مرکز.
تو یہ خرید لیا کرتے. کیوں؟ میرے لیے آسان تھا کہ میں ہندی کا آدمی تھا, پر یہ اردو کا اخبار ہے, اردو کا اخبار ہے, مطلب اردو رسم الخط اس کی انہوں نے دیوناگری کر دی ہے, تو میرے لیے آسان تھا. مطلب جتنے شاعر غالب سے لے کے میر تقی میر سب لوگوں کو ہم نے دیوناگری میں پڑھا, اور بہت تو کنٹھستھ ہے لوگوں کو, یاد ہے لوگوں کو. کل شیکھر بھی اپنے بچے کی بات کر رہے تھے. تو مطلب کیا ہے کہ رسم الخط ہندی میں کیونکہ لگ بھگ دیوناگری میں سب ٹرانسلیشن ہو کے آ رہا ہے, ہمیں کوئی سمسیا نہیں. اور ہندی کے اخبار پورا کا پورا پیج اردو شاعری کو لے کے نکال رہے ہیں, بھوپال کے اخباروں میں, پیپل سماچار سے لے کے سارے اخباروں نے. وہ ایک جو آواگمن ہے ایک دوسری کی چیزوں کو دینا ہے, وہ ہمیں شروع کرنا چاہیے. ہمارا یہ کہنا کہ ہندی کے اخبار اگر اردو کے ساہتیہکاروں کو اردو کی چیزوں کو چھاپ رہے ہیں تو کیا اردو ہی اتنا ادار ہے ہندی کو لے کر کے؟ وہ ادارتا دونوں طرف سے بننی چاہیے, اور ایک جو آپس میں لین دین ہے وہ جتنا ادھک بڑھے گا, بھاشا کا, سنسکرتی کا, کلچر کا, وہ بہت اچھا ہے. سمواد بڑھتا رہنا چاہیے میرا کہنا ہے. کیونکہ میری خود کی جو میگزین ہے میڈیا ویورس, وہ دیوناگری میں سر چھپتی ہے, اور اس میں نے یہ کوشش شروع کی ہے کہ میں الگ الگ لینگویج کو لے کے, اردو پہ ہم نے پورا ایک انک نکالا, اردو پترکاریتا کے مستقبل پر. ابھی ہم گجراتی پترکاریتا پہ پورا ایشو لے کے آئے ہیں, ایک ایک لینگویج کو لے کے ہم کام کر رہے ہیں. وہ چیز بھی جو ہے کہ دیش میں پھیل گئی کہ ہندی والے دوسروں کی سننے کو تیار نہیں ہے, تو وہ چیز بھی تھوڑی سی بدلنی چاہیے. ہندی والوں کو زیادہ ادارتا دکھانی ہے کیونکہ وہ زیادہ بڑی بھاشا ہے. کیا کہنے ہیں آپ کے؟ آپ نے جو غالب کی بات کی اور سب کو پسند ہے غالب, یہ تو ایک بالکل اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن جب سینٹینری منائی جا رہی تھی غالب کی, تو ظاہر نے یہ کہا تھا کہ غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا, اردو پہ ستم ڈھا کے غالب پہ کرم کیوں ہے. لیکن اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ غالب کا جو خیال تھا, جو اس کی وسعت تھی, جو اس کا رینج تھا, اگر وہ اس کا ایک فریکشن بھی ہمیں مل جائے تو میرا جو پہلا سوال تھا اس کا مسئلہ ہی حل ہو جائے. میں آ رہا ہوں واپس اس موضوع پہ تو آپ کو کہ کیا وجہ ہے کہ مذہب اور دینیات یہ بڑے پاپولر ہیں, مارکیٹ کہہ رہے ہیں فارشوری صاحب, مارکیٹ کے ایکسیجنسیز ہیں. کیا اگر ہم ڈارون کی بات کریں, ساتھ میں ریزن کی بات کریں, جس کو ہم سمجھتے ہیں ریزن, یا بحث کریں اس پہ, تو اول تو مارکیٹ کیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی, اور اگر مارکیٹ نے اجازت دے دی تو کیا کوئی بہت بڑا غضب ہو جائے گا؟ کیونکہ ایک طرف وہ پورا چیلنج ہے کریشنری اور ایوولوشنری خیال کا, جس میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کریٹ کیا گیا اوپر سے, اور ڈارون نے کہا نہیں ہم سب بندر سے ایوالو ہوئے ایک معنی میں. تو کیا ہم کبھی آپ نے حال میں اس طرح کا کوئی ڈسکورس دیکھا, یا کسی اردو چینل پہ اس کا ڈسکشن ہو سکتا ہے, یا ہندی چینل پہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ وہاں پہ جتنے وہ تھے ان میں سے 10% تو جیل میں ہیں جو پرچار کرتے تھے اسپریچولزم کا, تو ایک آدھ تو زنا میں بھی پکڑے گئے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ریزن کی جہاں تک بات ہے, یہ ہو سکتی ہے کیا؟ اس کی گنجائش آپ بتائیں. سر ایسا ہے کہ ہم جو عنوان لے کے چل رہے ہیں اس میں ہے ایک جگہ امکانات اور اندیشے. تو آپ نے جو سوالات کیے ہیں یا جو کلو دیے ہیں کہ ان حوالوں سے بات کرو, آپ دیکھیے ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ نیٹ پر ایک خبر آئی کہ ایک سعودی عالم نے اپنے آپ کو سائنسداں ثابت کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ زمین نہیں گھومتی. انہوں نے کہا کہ میں سائنسداں ہوں اور عالم ہوں اور ثابت کر رہا ہوں کہ زمین نہیں گھومتی ہے. اب ثابت کرنا ہے ان کو, تو انہوں نے کہا کہ پہلے جب طیارے اترتے تھے رن وے پر, تو اگر رن وے خالی نہیں ہے تو ان کو ہدایت جاتی تھی کہ آپ ہوورنگ کریں, جب خالی ہوگی آپ کو اطلاع دیں گے تب آپ اتریں گے. اب کچھ ایسا نظام آ گیا ہے کہ طیارے اسٹینڈ اسٹل ہو جاتے ہیں پیٹرول بچانے کے لیے. پہلے ہوورنگ میں پیٹرول کا خرچ ہوتا تھا بہت, تو کچھ نئی ترقی آ گئی کہ وہ اسٹینڈ اسٹل ہو جاتے ہیں, اور جب اطلاع ملتی ہے کہ ہاں رن وے خالی ہے تو وہ اتر جاتے ہیں. ایک فاصلہ ہوتا ہوگا. ان عالم صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں شارجہ سے اپنا طیارہ لے کر اڑوں اور اسٹینڈ اسٹل ہو جاؤں چائنا کے رخ پہ, بیجنگ کے رخ پہ اسٹینڈ اسٹل ہو جاؤں, تو اگر دنیا زمین گھومتی ہے تو بیجنگ کو آ جانا چاہیے. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ, ایسا خیال ہے آج کل.
اور انہوں نے کہا کہ اگر زمین گھوم رہی ہے تو میرا طیارہ اسٹینڈ اسٹل ہے, بیجنگ چلا ہے میرے پاس. لیکن جن لوگوں کو آپ کی بات سے اختلاف ہے وہ آپ کی ہیڈ سرجری بھی کر سکتے تو جناب اس کو میں نے فیس بک پہ میں نے اس کو اچھالا اور اس کا حوالہ بھی دیا کہ کہاں سے لیا ہے میں نے. آج کل فیس بک پر کچھ بے حوالے چیز بھی آ جاتے ہیں, تو جو خطرناک چیزیں ہوتی ہیں ان کو حوالہ دے کے چھاپو کہ ہاں اچھا حوالہ ہو, مضبوط. تو جناب خبر کی مذمت کم کی گئی, میری مذمت زیادہ ہو گئی. پھر اس خوف سے کہ مرمت تک نہ بات پہنچے میں نے اس کو وڈرا کیا مطلب مزید اس پر لکھنا بند کر دیا. ایک تو چیز یہ ہو گئی سر. نمبر 2, ابھی آپ نے کہا ہے کہ چینل کی بات, کہ چینل پر مذہبی کیوں ہے. میرا ایک چھوٹا سا, جو کہ میں جتنا اسٹڈی کر لیتا ہوں میں بیان کر رہا ہوں, یورپ نے بھی مذہب سے نجات حاصل کر کے ہی سائنسی ترقی حاصل کی ہے. اگر یورپ نے کمیونسٹوں کی طرح مذہب سے ٹکراؤ کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا تو ان کا حشر بھی ہو جاتا سوویت یونین جیسا. انہوں نے ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا کہ مذہب والوں کو کہا کہ تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو, اب ہم تمہیں بیوقوف بنائیں گے. انہوں نے ایک بڑی سی الماری کے اوپر لے جا کے ان کو رکھ دیا. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ بڑے مقدس ہیں, بڑے محترم ہیں, آپ کو اونچا مقام دے رہے ہیں, تاکہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. اس کے بعد کوئی گیلیلو اس کے بعد نہیں مرا, ورنہ ہر دور میں ایک گیلیلو مارا جاتا. ضرورت نہیں ہوتی تو ہم نہ اس کو مانتے ہیں, نہ جانتے ہیں, نہ اس کے پیچھے ہم جاتے ہیں. یہ جو مذہبی ٹیلی ویژن پروگراموں کی بات آپ نے کی حسین صاحب, یہ ضرورت ہے, لوگوں کی خواہش ہے, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لہٰذا دکھائے جاتے ہیں. فرض کیجئے کہ اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا, آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے, آپ جو چاہے کریے گا. آپ تبھی اس پر جاتے ہیں جب آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں. تو راموجی راؤ نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے اچھے خاصے ای ٹی وی اردو چینل کو ایک مذہبی چینل میں تبدیل کر دیا. ویسے اب نیوز ویوز ریویوز کا بھی چینل ہو گیا ہے وہ اتفاقاً, اور مذہبی تو اس کے جو اوقات ہیں اور جو پروگرام ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, بلکہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور شاید میرے خیال سے یہ بھی ضرورت پر ہی ہو رہا ہے. رہی بات آپ نے جو بات کی سنجے بھائی نے, اردو اخبارات ہندی کے, جہاں تک میں جانتا ہوں, ساؤتھ انڈیا کی بات کر رہا ہوں آپ سے, بنگلور کی, حیدرآباد کی, چنئی کی. ویسے ایک بات ہے کہ حیدرآباد اور بنگلور اور چنئی اور تمل ناڈو اور پانڈیچیری والا اردو نہیں بولتا, مسلمان اردو نہیں بولتا, ہندو اردو نہیں بولتا, وہ وہاں کی اپنی مقامی زبان بولتا ہے, اپنی علاقائی زبان بولتا ہے. اس علاقائی زبان کے اخبارات ہیں جو اچھی طرح سے فروغ پا رہے ہیں. حیدرآباد کی حد تک یا بنگلور کی حد تک, بمبئی کی حد تک, جہاں بھی, دلی بھی ہے کہ اردو کے اخبارات ہیں, لیکن حیدرآباد میں اردو ہندی کا جتنا خوبصورت ملاپ ہے, ہماری اردو کی بنسبت ہندی کے اخبارات اردو کی ادبی سرگرمیوں کی رپورٹ زیادہ دیتے ہیں بنسبت اردو اخبارات کے, کیونکہ اردو اخبارات کی دلچسپی ادب سے کم ہے, سیاست سے زیادہ ہے. سیاسی اتل پھتل میں ان کی دلچسپی زیادہ ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں. پھر ضرورت کی بات کر رہا ہوں میں, ہمارے اردو اخبارات کو پتہ ہے کہ ہمارے پڑھنے والے کی ضرورت کیا ہے, وہ ادب کو پڑھنا نہیں چاہتا, لیکن ہندی میں ہندی ساہتیہ والے اور اردو ادب والے یہ مل کر کام کرتے ہیں حیدرآباد میں, اور یہ مشترکہ بڑی پیاری کوشش ہے, خواہ وہ ملاپ میں ہو یا وارتا میں ہو, کام بہت اچھا چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے, ایک ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے, اور جن لوگوں کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سارے سوال لیے جا سکتے ہیں اس وقت, تو 4 سے ہم شروع کرتے ہیں, اور اگر جلدی سے نپٹ گیا تو ہم اس کو پھر 5واں 6ٹھا سوال بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے ایک ہاتھ اٹھایا ہے, فیصل صاحب. تو ہندی اور اردو کا جو یہ ہے کہ کلیوژن, ایک قسم کا کلیوژن بھی ہے اور ایک قسم کی کانفلکٹ بھی ہے, دونوں صورتیں ہیں. کلیوژن کیوں ہے کہ ایک ہی قسم کی باتیں کرتے ہیں دونوں, اور کانفلکٹ یہ ہے کہ اسی میں نورا کشتی بھی کرتے ہیں, میرا خیال. میرا بہت ہی مختصر سا سوال ہے, وہ جاوید صاحب سے میں اس کا جواب چاہتا ہوں. ابھی انہوں نے پورے ڈسکشن میں جو بحث مرکوز کی وہ اسی بنیاد پہ کی کہ 2 طرح کے اس وقت ہندوستان میں میڈیا اونرشپ ہے, ایک ایڈیالوجیکل اخبار نکل رہے ہیں اور دوسرے کارپوریٹ ورلڈ کے. تو اور جو ہمارا آبجیکٹیوٹی ہے جو جرنلزم کا, وہ اٹ ہیز بیکم یوٹوپین کانسیپٹ. تو میرا سوال جاوید صاحب سے یہ ہے کہ اگر ان کو گیون دا چانس ایک ایڈیالوجیکل اخبار نکالنا ہے یا کارپوریٹ ہاؤس کا جو اخبار ہے, جو لالا کا اخبار, جس کو بہت اچھی انہوں نے تمثیل استعمال کی, سکھی لالا کا اخبار ہے, تو ان کو کیا لگتا ہے کہ کس کا ہیومن فیس زیادہ ہے اور کون کس طرح کی لبرل ویلیوز کو پروموٹ کرے گا؟
آپ کا کوئی خیال رکھے گا تو اور کوئی آپ کے لیے. لیکن ابھی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا دو طریقے کی چیزیں ہیں. اگر تم پروفیشنل جرنلزم کرنا چاہتے ہو تو اس میں دقت ہے, اس میں حلوہ پوری تو برطرف, دال روٹی بھی. آج کل جس طرح کا کمپٹیشن ہے, جو لوگ کھا رہے ہیں وہ تو کھا رہے ہیں, لیکن جہاں سے آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری صحافت ہے مشنری, کہ آپ کچھ سماج میں کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں. تو ایک میں تو پروپرائٹر کی آپ کو خدمت کرنی پڑے گی, دوسری کا کوئی ابھی ہمارے پاس ایسا پائیدار حل ہے نہیں. شام بینگل نے ایک اشارہ کیا تھا, لیکن وہ دودھ کوآپریٹیوز کا تھا کہ دودھ والے جو ہیں وہ مل کے پھر وہ امول بنانے لگے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امول کی کوئی سنگیا دی جا سکتی ہے اخبار کو, لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے بہرحال. لیکن اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے, اور وہ ہے اسٹیٹ کی کیا منشا ہے. علاوہ لالا کے اس پہ ایک اسٹیٹ کا پنجہ رہتا ہے صحافت پہ کہ یہ کون کیا کہہ رہا ہے. یہ باتیں کہیں ایسی تو نہیں ہیں جس سے کہ ہمیں نقصان ہو, اور ان کو نقصان کرنے کے لیے تو ہم اکثر سڑک پہ اترتے ہیں. اسٹیٹ سیکروسینکٹ تو نہیں ہے, بدماشی بھی کرتا ہے. نہرو کا اسٹیٹ اور مودی کے اسٹیٹ میں بڑا انتر ہے. تو اس کی کیا منشا ہے. لبرل اسٹیٹ اگر ہے, دیانت داری ہے, کھلی ہوا ہے, کھڑکیاں کھلی ہیں دماغ کی, تو اس میں گزارا ہو سکتا ہے. لیکن میں اپنی آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ ایک بار جین ٹی وی تھا, ایک چھوٹا سا, وہ چلتا ہے کہیں دور دور تک. اس میں ایک دو دن ہم نے اس کو ہائی جیک کر لیا, پتہ نہیں کیسے. اور افضل گرو کا مسئلہ تھا, اور اس میں جتنے سب لیفٹسٹ اور لبرل اور سب جنہوں نے کہا کہ وہ اروندھتی رائے جیسے لوگ, ان کو ہم لے آئے, کمل متر چنوئے اور پورا جے این یو کا خطہ. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ورڈکٹ ہے کہ ان دا ٹو کلیکٹیو کانشنس آف دا پیپل کے لیے ہم اس کو سزائے موت دے رہے ہیں. تو اس کی بڑی مذمت ہوئی. تو تیسرے دن جین صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ بھیا کیا کر رہے ہو, یہ آئی بی والے بہت خفا ہیں, انٹیلیجنس بیورو. اب پتہ نہیں ہے ایک آدھ یہاں ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہوتے ہیں, اور وہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور وہ چلاتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پاکستان مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد چل رہی ہے ایک بالکل میکسیکن ویو کی طرح, اور پاکستان بہت اچھا ہے, اچھا ہے, اچھا اچھا اچھا. تو اوپر سے کمانڈ آتا ہے, دوستی کرو دوستی کرو دوستی کرو دوستی کرو دوستی, گونجتی ہے آواز. تو لالا کے اوپر ایک اور پنجہ بھی ہے, اور کوآپریٹیوز جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کے لیے دقت ہو سکتی ہے, کیونکہ اسٹیٹ کیا چاہتا ہے, اور آپ کو اسٹیٹ سے دامن بچا کے چلنا ہے یا اس کا دامن پکڑ کے چلنا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. اگلا آپ جی, ایک سوری آپ ایک منٹ ذرا پلیز سر, ایک منٹ ان کے بعد. جی جاوید بھائی, آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا نوجیون اور قومی آواز سے. جی سر. جو پنڈت نہرو کے اخبار تھے جی, اور دونوں بہت سیکولر تھے, فنڈامنٹلزم کے. جی صحیح کریں آپ کریں, وہاں سے کریں آپ جیسا کر رہے ہیں. نہیں آپ جی جی جی. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو نوجیون اور قومی آواز دو اخبار تھے, دونوں بہت سیکولر اخبار تھے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اردو کا جو پہلا اخبار 1822 میں نکلا تھا, جی جی, اس کے نکالنے والے کا نام تھا پنڈت سدا سکھ, اور اس کے ایڈیٹر کا نام تھا ہری ہر دت. اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب جو کارپوریٹ سیکٹر اردو کے اخبار نکال رہا ہے, اس میں ایک عجیب تماشا ہو رہا ہے ہندی اور اردو کا ساتھ ساتھ. ایک کارپوریٹ ہاؤس نے ایک اردو کا بہت بڑا اخبار بمبئی کا خریدا,
اور جو بہت ہی کمنل کلر کا ہندی کا اخبار نکالتا ہے, جی اس نے اس اردو کے اخبار کو مسلم کمیونلزم کا ایک ایسا بہترین نمونہ بنا کے پیش کر دیا دلی میں. جی اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ایک کسی کو ایکیوز کو پکڑا جاتا ہے دہشت گردی کے الزام میں, ہندی کے اخبار میں خبر چھپتی ہے ایک خونخوار آتنکوادی پکڑا گیا. جی اسی بزنس کارپوریٹ ہاؤس کے اردو اخبار میں خبر چھپتی ہے ایک اور بے قصور مسلمان گرفتار. جی یہ کون سا جرنلزم ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے تماشا؟ آپ نے تو بیان کر دیا کیا ہو رہا ہے. ہم نقشہ کھینچ کے اس میں تو کوئی آپ بتائیں صاحب, راشٹریہ سہارا. جی ایک دو چیز میں کہنا چاہتا ہوں. جی کہ اردو کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے, میں نے جب راشٹریہ سہارا کا گروپ ایڈیٹر کے طور پہ جوائن کیا, سر انگلش میڈیا سے آیا. جب یہاں آیا تھوڑا سا منظرنامہ جو ہے اردو صحافت کا اس پہ بولوں گا کہ بہت مختصر رکھیں. مختصر سارے اردو اخبار میں جو بات آپ نے کہی, ہندوستان کے اردو اخبار کے پیج 1 کی سرخیاں ہوتی تھی ایران, پاکستان, سعودی عربیہ. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ 125 کروڑ کے ہندوستان میں ہمارے پاس 8 خبریں نہیں ہیں کہ ہم ہندوستان کی خبروں کو صفحے اول پہ جگہ دیں, پیج 1 پہ لیں. نہیں ہوتا تھا. میں نے جب کوشش کی تو لوگوں نے کہا کہ سر ہمارا قاری یہی دیکھنا چاہتا ہے. اب مجھے 3 سال ہو گئے سہارا میں نے پہلے دن سے یہ ختم کر دیا کہ اگر میرٹ ہے اسٹوری میں تو پیج 1 پہ جائے گی. صرف اس وجہ سے نہیں جائے گی کہ سعودی عرب کی خبر ہے, خواہ اچھی یا بری, ایران کی خبر ہے, خواہ اچھی ہے. اور آج 3 سال میں لوگوں کا مزاج بدلا ہے. لیکن ایک چیز جو ہمیشہ مجھے فیس کرنی پڑتی ہے, ہمیشہ یہ الزام لگتا ہے, معصوم بھائی یہاں بیٹھے ہیں, کہ ارے فیصل صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت بڑے کارپوریٹ ہاؤس کا اخبار ہے. ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اردو کا سب سے بڑا اخبار راشٹریہ سہارا ہے. 18 ایڈیشنس ہمارے ہیں, 10 اسٹیٹ سے ہم نکلتے ہیں, اور پورے طور پہ اگر پہلا کوئی ہندوستان کا نیشنل اردو ڈیلی ہے تو سہارا ہے. اب انقلاب آئے ہیں, دوسرے سارے علاقائی صوبائی اخبار ہیں, ان کی اپنی آئیڈیالوجیز, ہماری نہیں, ہم سیکولر طریقے سے کام کرتے ہیں. لیکن سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ فیصل صاحب انگریزی صحافت سے آئے ہیں اس لیے یہ کر رہے, زیادہ دن چلے گا نہیں. میں بہت ادب و احترام سے لوگوں سے کہوں کہ جب میں نے جوائن کیا تھا راشٹریہ سہارا, اس وقت جو میرے ریونیو کا کلیکشن تھا 25 سال کا, 2014 میں اس کا 125% گروتھ ہوا ہے, 125% گروتھ ہوا ہے, اور سرکولیشن میرے اوپر گئی ہے. تو یہ قاری پڑھنا چاہتا ہے, لوگ سننا چاہتے ہیں, یہ غلط ہے. دوسرا یہ کہ میں ایک چینل بھی چلاتا ہوں, عالمی سہارا کا اردو چینل, جو 56 ملکوں میں دیکھا جاتا ہے. اس میں جو بات یہاں پہ آئی کہ اردو کا کنٹینٹ جو ہے ریلیجن بیسڈ ہوتا ہے, ہمارے چینل کا جو کنٹینٹ ہے 60% نیوز بیسڈ ہے اور 40% انفرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ ہے, اور کہیں بھی ریلیجن کا کوئی پروگرام سہارا پہ نہیں ہوتا ہے, اور صرف اس کی میڈیم کو اردو رکھا ہے میں نے, وہ بھی آسان ہندوستانی زبان, اس لیے وی آر ناٹ دیئر ٹو پروموٹ اردو لینگویج ان آور چینل. ہم اردو میں وہ چینل چلانا چاہتے ہیں, نہ کہ اس کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ بات بالکل کلیئر رہی. لیکن لوگ الزامات لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج بھی اردو صحافت باغیانہ تیور سے دو چار ہے. میرا خیال ہے کہ وقت بہت ہو گیا ہے, ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کنسٹرکٹیولی ہم لوگ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں مین اسٹریم میں. لوگ اس طرف. تھینک یو ویری مچ. آپ کا سوال میرے خیال سے وقت ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا.